بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مبارک مہینہ اپنی برکتوں اور فضیلتوں کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس ماہ کے شروع کے ایام بالخصوص 7، 8 اور 9 تاریخ یعنی منگل، بدھ اور جمعرات کے دن، ان 3 دن میں رب کائنات کی رحمتوں کا ایک خاص نزول ہوتا ہے، جو ہر اس شخص کے لیے امید کی ایک کرن ہے جو دنیاوی پریشانیوں، مالی مشکلات، قرضوں کے بوجھ اور رزق میں کمی کی وجہ سے تنگ حال ہے، اور اپنی زندگی میں سکون اور آسودگی کا متلاشی ہے۔ لہذا ایسے تمام بھائی اور بہن جو اپنی بدلی ہوئی قسمت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب کے بند دراستوں کو کھول دے، ان کے لیے یہ ایک ایسا آموزہ اور طاقتور عمل ہے جسے اللہ والوں نے بہت آسان لفظوں میں سمجھایا ہے، اور اس کی افادیت اتنی زیادہ ہے کہ اسے کرنے والا انسان خود حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح صرف ایک ہی دن کے اندر یا چند روز کی کوشش سے اس کی مشکل ترین ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ ایام ہے جو سال میں صرف ایک بار آتے ہیں، اور اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے تو پھر آئندہ سال ہی اس کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے میری تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو کسی کاغذ پر لکھ کر سنبھال لیں، تاکہ بعد میں بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے، اور اسے پوری یقین اور اعتماد کے ساتھ کرے، کیونکہ عمل کی کامیابی کا انحصار انسان کے مضبوط یقین اور اللہ کی ذات پر بھروسے پر ہوتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے پیاروں کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ذکر و اذکار کرتا ہے تو پروردگار اس کی زندگی میں ایسی برکتیں شامل کر دیتا ہے کہ اس کے گھر میں رزق رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے، اور غیبی مدد اس طرح شامل حال ہوتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے، جس کے لیے سب سے پہلے آپ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، اور پھر فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد یا رات کو عشاء کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھ جائے، اور دنیا کے کاموں کو کچھ دیر کے لیے بھول کر اپنے دل کو اللہ کی طرف لگائے، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک کا تحفہ پیش کرے، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالی بندے کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے، اور اس کے رتبے کو بلند کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے، جو کہ اللہ کی صفاتی ناموں میں سے ایک بہت ہی عظیم صفت ہے۔ اس کے بعد آپ نے 111 مرتبہ توبہ کی استعاذہ یعنی استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، ہر تنگی سے اسے نجات عطا فرماتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے تصور بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، جو کہ رزق میں کثرت اور خیر و برکت کی صورت ہے، اور آخر میں دوبارہ وہی درود پاک پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے کام اور اپنے رزق میں برکت کے لیے
رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ یاد رکھیں کہ رزق صرف پیسے کا نام نہیں، بلکہ اچھی صحت، نیک جیون ساتھی، سعادت مند اولاد، گھر کا سکون، بچوں کی تعلیم، امن و امان اور دل کا چین بھی رزق عظیم ہے۔ اور جب آپ اس طرح اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو وہ اپنی شان کے مطابق آپ کو نوازتا ہے، کیونکہ وہ رب خود رازق ہے اور اس نے اپنی مخلوق کے رزق کا ذمہ خود لیا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے والا کیڑا ہو یا آسمان میں رینگنے والا پرندہ۔ اللہ نے سب کے رزق کا فیصلہ آسمانوں سے کر رکھا ہے اور کوئی بھی اس کے رزق سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کبھی بھی مالی تنگی دیکھ کر ہمت نہ ہارے، بلکہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو اور اس کی تسبیح کرے، کیونکہ ذکر الہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اور استغفار سے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ آج کل کے دور میں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ملتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں لیکن اخراجات پورے نہیں ہوتے، یا قرض خواہ گھر کے چکر لگاتے ہیں۔ تو ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ عمل ایک بہترین تحفہ ہے کہ آپ صبح و شام اپنی زندگی میں اللہ کے ذکر کو شامل کرے اور ہر کام کو اللہ کے سپرد کر دے، کیونکہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے وہ کچھ دیتا ہے جو اس کی امید سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور اس کی رحمتیں بندے کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے اور بندے کے لیے کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لہٰذا اس مبارک محرم کے مہینے میں ان 3 دنوں کی قدر کرے، ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ جو شخص اللہ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے اور اس کے لیے تمام راستے ہموار کر دیتا ہے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ چند ہی روز میں آپ کے حالات میں نمایاں تبدیلی آئے گی اور آپ کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو وہ اپنے بندوں پر فرماتا ہے اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے دل سے اس کے در پر جھک جائیں اور اپنی تمام ضروریات کے لیے صرف اسی سے مانگیں، کیونکہ وہی حاجت رواں اور مشکل کشا ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں جو ہماری بگڑی بنا سکے۔ اس کے علاوہ رزق میں برکت کے لیے صدقہ و خیرات کا اہتمام کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کو اپنا معمول بنائے، کیونکہ صلہ رحمی رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح نمازوں کی پابندی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائے، کیونکہ نماز رزق کا بہترین ذریعہ ہے، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے اور شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ آپ جتنی کثرت سے اللہ کو یاد کریں گے اللہ بھی آپ کو یاد رکھے گا اور آپ کی چھوٹی بڑی تمام پریشانیوں کو اپنے کرم سے حل فرما دے گا۔ اسی لیے کبھی ہمت نہ ہارے اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو ایمان کی دولت سے محروم ہوتے ہیں، اور ہم تو اپنے رب پر کامل یقین رکھنے والے ہیں، تو پھر ہمیں
کسی قسم کا ڈر یا پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ بس ہمیں اپنے کردار کو درست کرنا ہے اور اپنے معاملات میں سچائی اور دیانت داری کو لانا ہے، کیونکہ اللہ سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھے اور دل کو اللہ کی محبت سے بھرا رکھے۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا و آخرت دونوں سنور جائے گی اور آپ کو ہر قدم پر کامیابی حاصل ہوگی۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہمارے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و دنیاوی کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ایسی مزید روحانی ویڈیوز بر وقت ملتی رہے۔